السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدود کو پڑھنے سے پہلے المد الاصلی یا مد طبیعی یعنی اصلی یا قدرتی مد کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس کی تعریف میں بات یہ ہے کہ یہ وہ مد ہے جس کے بغیر حرف مد کا وجود قائم ہی نہیں رہ سکتا، یعنی اس کی لمبائی کو کم یا زیادہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو مد اصلی کہتے بھی اسی لیے ہیں کیونکہ یہ تمام مدود کی اصل اور بنیاد ہے، اور اس کو طبیعی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ عربی زبان کی فطری صلاحیت رکھنے والا شخص کبھی بھی اس کی مقدار کو یعنی اس کی لینتھ کو وہ کم یا زیادہ نہیں کرتا۔ اور مد الاصلی کی مقدار کیا ہے؟ اس کو 2 حرکات یعنی 2 کاؤنٹس کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ اور اس میں کون کون سے حروف ہیں؟ یعنی 3 حروف مدیہ پلس حروف مقطعات کے کچھ حروف ہا یا تا ہا را، یہ طہر، یہ حروف مقطعات کے حروف ہیں، یہ بھی مد طبیعی میں آئیں گے۔ اور اسی طرح حروف مدیہ بھی مد طبیعی یعنی اصلی یا قدرتی مد میں آئیں گے۔ حروف مدیہ کے القاب یعنی اس کے علاوہ بھی اور نام ہیں، جیسے ان کو حروف جوفیہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جوف ان کا مخرج ہے۔ جوف کیا چیز ہے؟ منہ اور حلق کے اندر کا خالی حصہ۔ تو چونکہ یہ حروف جوف سے ادا ہوتے ہیں اس لیے ان کو حروف جوفیہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ان کا ایک نام حروف مدیہ ہے کیونکہ ان کو لمبا کیا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے 2 کاؤنٹس تک۔ پھر اسی طرح ان کا ایک نام حروف مقدرہ ہے۔ مقدرہ کا مطلب یہ کہ ان کا مخرج جو ہے اس کا انحصار حلق، زبان یا ہونٹوں کے کسی خاص حصہ پر نہیں ہوتا۔ جیسے کچھ حروف لپ سے ادا ہوتے ہیں، فا، واو، میم اور با، اور ان کو بولتے وقت کیا ہوتا ہے کہ دونوں لپس آپس میں ٹچ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اپارٹ ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، تو یہ ان کا خاص مخرج ہوا ان الفاظ کا۔ لیکن ان کا کوئی خاص معین مخرج نہیں ہے اور یہ منہ اور حلق کے خالی حصے سے نکلتے ہیں، اسی لیے ان کو حروف الجوفیہ اور حروف مقدرہ کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ان کو حروف ہوائیہ بھی کہا جاتا ہے، اور ان کو حروف علا بھی کہا جاتا ہے اور حروف خفا بھی کہا جاتا ہے۔ تو جی یہ تھی کچھ ڈیٹیل حروف المدیہ کے بارے میں۔ تو مد اصلی مد طبیعی میں کون کون سے حروف ہیں؟ حروف المدیہ ہیں، اور حروف المقطعات میں یہ طہر، ہا یا تا ہا را، یعنی جب بھی حروف المقطعات میں یہ حروف آئیں گے تو ان کو ہم 2 حرکت پر کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے تا ہا، تو اس میں تا اور ہا، ٹھیک ہے، سورہ طٰہٰ کے بگننگ میں آتے ہیں دونوں ورڈ حروف المقطعات، تو تا ہا دونوں کو 2 حرکت، بس اس سے زیادہ نہیں لینا۔ اسی طرح ایک اور مثال کو دیکھتے ہیں، اس میں ہا کو ہم 2 حرکت لیں گے، ہا اور میم، یعنی 6 حرکت، ہا 2 حرکت اور میم کو 6 حرکت پر کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ ہا کیا ہے؟ مد اصلی ہے، مد طبیعی ہے، اسی لیے اس کو 2 حرکت پہ لیں گے، لیکن میم مد طبیعی میں نہیں آ رہا۔ اسی طرح حروف المدیہ کو دیکھتے ہیں، یہ بھی مد اصلی میں آتے ہیں، اور یہ 3 حروف ہیں۔ نمبر 1 الف ساکنہ، جس سے پہلے فتحہ یا زبر ہو، یعنی ایسا الف جو کہ ساکن ہو، اس کے اوپر کوئی زیر زبر یا پیش نہ ہو، اور اس سے پیچھے زبر ہو، پچھلے والے حرف پر زبر ہو، تو وہ کیا بنے گا؟ حرف مدیہ، الف مدیہ بن جائے گا، جیسے با زبر الف با۔ اسی طرح واو ساکنہ، یعنی ایسی واو جس کے اوپر کوئی زیر زبر یا پیش نہیں ہے، خالی ہے وہ، اور اس کے پیچھے پیش ہے، تو اس کو ہم 2 حرکت پر کھینچیں گے، اور وہ واو مدیہ ہے، جیسے با پیش واو بو، پڑھتے ہیں نا ہم، بو، با بو۔ اسی طرح یا ساکنہ، یعنی ایسی یا جس کے اوپر کوئی زیر زبر یا پیش نہیں ہے، خالی ہے، وہ ساکن ہے،
ٹھیک ہے، اور اس سے پیچھے کیا ہے، یعنی پچھلے حرف پہ کیا ہے، زیر ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں ربی، ٹھیک ہے. اب یا خالی ہے لیکن پیچھے کیا ہے، زیر ہے. با کے نیچے کیا ہے، زیر. بی، اس کو ہم 2 حرکت پر کھینچیں گے، جیسے تی. اور ایک اہم بات واضح کرتی چلوں کہ اگرچہ ہمیں کتابوں میں اس کے دوسرے نام بھی ملتے ہیں، لیکن آپ اپنی آسانی کے لیے، یعنی ان کا نام یاد رکھنے کے لیے، جیسے آپ ایک حرف کی بات کریں گے تو آپ کہیں گے حرف مدیہ یا مد اصلی، ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ یاد کر لیجئے. یعنی اگر آپ کو بہت ساری ابھی بگننگ میں ہو سکتا ہے چیزیں تھوڑی سی ٹف لگیں، لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان ان کو سمجھتا جاتا ہے، اور پھر قرآن کریم آپ جب پڑھتے جائیں تو ساتھ ساتھ اس کو رولز کو امپلیمنٹ کرتے جائیں. تو انشاءاللہ اس کی ایگزامپلز ہم اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں.